واحدا من الطلبة المقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام ابی حامد محمد ابن محمد الغزالی رحمہ اللہ. یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ بات ذہن میں رہے، جس کیپ ان مائنڈ کہ امام غزالی کے جو اعلیٰ طلبہ تھے، اعلیٰ درجے کے جو طلبہ تھے، جو اچھے طلبہ تھے، جو میریٹوریس طلبہ تھے، ان میں سے ایک نے جو کہ امام غزالی کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے، ان میں سے ایک نے امام غزالی کی خدمت میں وہ رہ رہے تھے اور مستقل تحصیل علم میں لگے ہوئے تھے، علم کے حصول میں وہ لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس دقیق علوم، باریک علوم، گہرے علوم ان کو حاصل ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خوبیوں سے آراستہ کر لیا، اور اپنے باطن کو انہوں نے اچھے اخلاق سے آراستہ کر لیا، اپنے قلب کا انہوں نے تزکیہ کر لیا تھا. اس کے باوجود ان کے دل میں ایک دن اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں، کس لیول پر ہیں روحانیت، اسپریچولیٹی میں ہم کہاں پر ہیں. ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے. تو ان کے دل میں جو یہ خیال گزرا اور پھر انہوں نے جو اپنا محاسبہ کیا، تو ان کا جو رزلٹ تھا وہ رزلٹ یہ تھا. کیا تھا رزلٹ؟ رزلٹ یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ کرنے کے بعد جس رزلٹ پہ وہ پہنچے، وہ رزلٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں نے علم تو طرح طرح کے حاصل کر لیے، میں نے امام غزالی کی خدمت میں رہتے ہوئے فقہ حاصل کی، اصول فقہ حاصل کیا، فلسفہ حاصل کیا، کلام حاصل کیا، عقائد کی چیزوں کو جانا، اور میری زندگی کا جو بہت ہی بیوٹیفل حصہ تھا، بیوٹیفل پارٹ تھا، اس بیوٹیفل پارٹ کو میں نے ان علوم کی تحصیل میں اور ان علوم کو جمع کرنے میں گزار دیا. لیکن اب ان کو اس بات کا خیال ستا رہا تھا، یہ جو اتنے سارے علوم ہم نے پڑھے ہیں، ان سارے علوم میں کون سا علم کل قیامت کے دن ہمیں کام آنے والا ہے؟ کون سا علم میری قبر کی تنہائی میں میرا غم گسار ہوگا، میرے غموں کو دور کرنے والا ہوگا؟ کون سا علم میری قبر میں روشنی عطا کرنے والا ہوگا؟ اس بات کی فکر ان کو ستائی. اور کون سا علم میرے لیے نفع بخش نہیں ہے؟ اس کے درمیان امتیاز پیدا کیا جائے، اس کے درمیان فرق پیدا کیا جائے، تاکہ جو علم ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش ہو اس میں لگا رہوں، اور جو علم میرے لیے نفع بخش نہ ہو میں اس کو چھوڑ دوں. اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی تحصیل میں، علم کے سیکھنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ علم دنیاوی حاصل کرنا ہے کہ دینی حاصل کرنا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرق کیا ہے، وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے علم نافع اور علم غیر نافع. وہ علم جو بینیفیشیل ہے، وہ علم جو بینیفیشیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بینیفیشیل دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر. اگر دنیا کے اندر کوئی علم فائدہ پہنچانے والا ہے تو اسے بھی ہم حاصل کریں گے. جو آخرت کے میں علم حاصل کرنا جس کا ہمیں جو ہے فائدہ پہنچانے والا ہے، اس علم کو بھی ہم حاصل کریں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو علوم فائدہ پہنچانے والے ہیں وہ ہم نے حاصل کر لی. اب کون سے علم میں اپنے آپ کو لگا کر رکھا جائے؟ جب پریفرنس کی بات آئے گی، پرائیورٹی کی بات آئے گی، تو پرائیورٹی ہم کسے دیں؟ بہرحال جو ایک مومن ہوتا ہے، وہ مومن جو ہے وہ اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری تیاری جو ہے وہ آخرت کے لیے، اور ہمارا ہر علم، ہمارا ہر ایکشن، ہمارا ہر مومنٹ وہ آخرت کے لیے ہو، اور ایسا ہو جو ہم کو آخرت میں فائدہ پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اسی لیے اپنی دعاؤں میں ارشاد فرمایا. آپ اکثر دعا کرتے تھے. کیا دعا فرماتے تھے اپنی نمازوں میں؟ نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں ان نمازوں میں کیا دعا فرماتے تھے؟ آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو مجھ کو نفع نہ پہنچائے، جو فائدہ نہ پہنچائے. اس علم سے میں پناہ چاہتا ہوں جو مجھ کو فائدہ نہ پہنچائے. اچھا، یہ یہاں پر کتاب میں تو صرف اتنا ہی حصہ کوٹ کیا گیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، لیکن یہ دعا لمبی ہے، آگے بھی اس کے اور بھی الفاظ ہیں. چنانچہ دوسری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جو اور آگے اضافہ ہے، جو اس میں ایڈیشن ہے، وہ ایڈیشن یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو، جس کے اندر تیرا خوف نہ ہو، تیری خشیت نہ ہو، تیرا ڈر نہ ہو. اور حضور نے فرمایا ومن نفس لا تشبع، اور میں اس نفس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو، جس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، جو کبھی مطمئن نہ ہو. انسان کا نفس جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب چیز ہے. سب سے دنیا کی حیرت انگیز چیز اگر کوئی ہے تو وہ نفس ہے. ایسی چیز ہے کہ جس کا راز کھلا ہی نہیں، جس کی رنگینیاں کھلی ہی نہیں. کبھی اتنا نیک ہوتا ہے وہ کہ پوچھے، اور کبھی ایسی برائی پہ آپ کو لے جاتا ہے، ایسی برائی پہ ابھارتا ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ کیسی نیکی کا حکم دے رہا تھا اور ابھی کہاں پہنچ گئے. کیونکہ نفس جو ہے نا اصل میں یہ بیچ میں ہے، یہ شیطان کی بھی سواری ہے. شیطان بھی اپنے سارے کام اسی سے انجام دلواتا ہے، اس کی بھی سواری یہی ہے. کیونکہ شیطان خود کچھ نہیں کر سکتا نا، جو کچھ کرے گا، جو کچھ وسوسہ کہاں ڈالے گا؟ نفس میں نا. اور ایسے ہی مومن کے سارے اچھے کام ہیں، وہ سارے اچھے کام بھی یہی انجام دیتا ہے. اسی لیے بھی کہا گیا کہ نفس کو اس کا حق دیا جائے، لیکن لازمی حق دیا جائے، زیادہ ضرورت سے زیادہ مت دیجیے، ورنہ جیسے گھوڑا سرکش ہو جاتا ہے ویسے یہ بھی سرکش ہو جائے. گھوڑے کو اگر ضرورت کے مطابق چارہ دیجیے، کھانے پینے کی چیزیں دیجیے، تو آپ کے لیے سواری کا کام کرے گا. جو بھی آپ اس مقصد میں اس کو استعمال کرنا چاہیں آپ اس کو بخوبی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر زیادہ کھلا دیا آپ نے، اس کو زیادہ چارہ دے دیا تو وہ سرکش ہو جائے گا اور آپ کو ہی اپنی پیٹھ سے گرا دے گا. تو ضرورت کے مطابق چیزیں دیجیے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ من نفس لا تشبع، میں اس نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سیر نہ ہو. فرمایا ومن دعاء لا يسمع، اور میں ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول نہ. یہاں پر آپ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو پناہ مانگی نا. پتہ کیا چلا کہ وہ علم جو نفع بخش نہ ہو، انسان کو اس علم سے پناہ مانگنا چاہیے. اچھا، نفع بخش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نفع بخش ہونے کا ایک جو مطلب ہے، عام مطلب ہے، وہ یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، چاہے دنیا کا فائدہ ہو چاہے آخرت کا فائدہ. ٹھیک ہے؟ اور کم سے کم یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ علم جو ہے نا آخرت میں نقصان نہ پہنچانے. اگر دنیا میں فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن اگر آخرت میں نقصان پہنچانے والا ہے تو تب بھی وہ آپ کے لیے نافع نہیں ہے. اگرچہ دنیا کے اندر نافع ہے، اگر کوئی ایسا علم ہو جو دنیا کے اندر فائدہ پہنچانے والا ہے، ٹیمپرری آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو، لیکن جو پرماننٹلی جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، جو پرماننٹ لائف ہے ہماری جہاں کی، وہاں کے لیے نقصان دہ ہو، تو اسے بھی ہم نافع نہیں کریں. یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دنیا میں اگر نفع بخش ہے تو ٹھیک ہے. نہیں، دنیا میں نفع بخش اگر ہے تو پھر آخرت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تب تو ٹھیک ہے، یہ منیمم لیول ہے. ٹھیک ہے؟ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں میں فائدہ بخش ہو، آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی. لیکن جب دنیا اور آخرت کی ترجیح کی بات آئے، پرائرٹی کی بات آئے، پریفرنس کی بات آ جائے گی، پھر ہم آخرت کو ترجیح دیں گے. کیونکہ آخرت میں نفع بخش ہے، اگرچہ دنیا میں وہ نقصان دہ ہے، لیکن آخرت کے لیے مطلب بظاہر اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، تو اس علم کو ہم حاصل کریں گے. اب وہ علم جو دنیا میں فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن آخرت میں نقصان دہ ہمارے لیے، تو اس کو ہم حاصل نہیں کریں. جیسے مثال کے طور پر انسان جو ہے جادو کا علم، ایک مثال بتاتا ہوں، جادو کا علم، کہ کبھی کبھی انسان جادو کے ذریعے سے دنیا بھی کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ، کیونکہ اس نے جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وہ فائدہ ٹیمپرری ہے، دنیا کا فائدہ ہے، اس میں آخرت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں اس علم سے جو نفع نہ پہنچائے،
اور اس دل سے جس کے اندر خوشی و خضوع نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا دل ہو جس میں خوشی و خضوع نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، پھر وہ کیا ہے؟ وہ تو ویران گھر ہے نا، پھر تو وہ ویران گھر ہے، وہ تو شیطان کا ڈیرا ہے، وہ آپ کا دل کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. اور جبکہ اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے اترنے کا مقام بننا چاہیے اس سے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اترنی چاہیے. اور ایسی وہ دعا جو مقبول نہ ہو، مقبول نہ ہو. اب یہاں مقبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے ایک مرتبہ پہلے جو ہے اپنے عقیدہ تحاویہ کے درس میں گفتگو کی تھی اس پر کہ مقبول ہونے اور مقبول نہ ہونے کا جو کیا مطلب ہوتا ہے. مقبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مقبول نہیں ہوئی. کبھی کبھی بظاہر دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ مقبول ہی ہوتی ہے، اس کی کسی اور شکل میں ظاہر. تو مقبول نہ ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ دعا جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ دعا فائدہ مند نہ ہو، تو اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. ایسی دعا اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو مولا تو ہم کو نعمت عطا نہ فرما. اگر ہم اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی چیز مانگ بھی رہے ہیں تجھ سے تو وہ نعمت ہم کو نہ دے، ہم اسے تیری پناہ چاہتے ہیں. کیونکہ ہماری عقل تو محدود ہے، ہمارا علم لمیٹڈ ہے، ہمارا جو نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نالج کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اور ایک دوسری حدیث پاک میں یہاں پر تو پناہ مانگی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بالمقابل حضور نے طلب کی ہے، دعا مانگی ہے، یعنی اس چیز کو طلب کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا، اور کشادہ روزی کا سوال کرتا ہوں، وقلبا خاشعا، اور میں اس دل کا سوال کرتا ہوں جس میں تیرا خشوع و خضوع ہو، تیری خشیت ہو، تیرا خوف ہو، ولسانا ذاکرا، اور اس زبان کا سوال کرتا ہوں جو ذکر میں تیری ہمیشہ لگی ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر مانگ رہے ہیں اللہم انا نسألک یا ابنی اسألک، دونوں روایت طرح کے الفاظ ہیں، ہم یا میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے علم نافع کا سوال کیا ہے، اور جو نفع بخش نہ ہو اس سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں رکھا. تو ان کے دل میں، امام غزالی کے جو شاگرد تھے، ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کون سا علم میرے لیے آخرت میں نفع بخش ہے، کون سا علم میرے لیے آخرت میں نفع بخش نہیں ہے. آخر اس کے درمیان امتیاز پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی کا جو مین حصہ تھا وہ تو تمام علوم کی تحصیل میں گزر گیا، لیکن اب آخرت کی کچھ تیاری ہونی چاہیے. گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد اب اس بات کی جانب توجہ کی کہ علوم باطنی کی تحصیل کی جائے، اپنے قلب کا تزکیہ. کہ اگرچہ وہ امام غزالی کی صحبت میں رہ رہے تھے، امام غزالی کوئی عام عالم نہیں تھے کہ ان کے یہاں صرف علوم ظاہری، وہ علوم ظاہری پڑھا رہے ہوں تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ باتیں نہیں آتی رہی، ضرور آتی رہی ہوں گی. خود امام غزالی کی جو اپنی روحانی توجہ ہے وہ اپنے تمام طلباء اور شاگردوں کی طرف پوری طرح رہی ہوگی. لیکن اس میں غور کریں کہ امام غزالی جیسے علماء کے شاگرد جو علوم میں ماہر تھے، علوم ظاہری سے اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے تھے، اور جس میں مقدمہ نگار نے جس نے پریفیس لکھا اس نے ذکر کیا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ خوبیوں سے آراستہ کر رکھا تھا، اچھے اخلاق سے آراستہ کر رکھا. اس کے باوجود ان کے دل میں یہ خوف اور یہ خشیت پیدا ہوئی، اور یہ اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ کون سا علم آخرت میں ہمارے لیے نفع بخش ہے اور کون سا علم نفع بخش نہیں، اس کا علم ہمیں ہو جائے. یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر کے ہم سوچیں کہ ہم لوگوں کی زندگی کا بھی جو ہے کہ جو بہار کا زمانہ ہے وہ سمجھیے کہ ایک طرح سے گزر ہے نا. کہ جوانی کب تک ہوتی ہے؟ 40 سال سے پہلے تک، اور 40 کو لوگ جو ہے ہم لوگ ٹچ کر رہے ہیں یا ٹچ کرنے والے ہیں یا ٹچ کر چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی کی بھی جو بہار ہے وہ بہار کا زمانہ گزر گیا. سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے علوم ظاہری کی بھی تحصیل کی یا نہیں کی، یعنی جو ضروری علوم تھے علم ظاہر کے بھی وہ بھی حاصل کیے یا نہیں کیے. اچھا، اگر اس میں کوتاہی رہ گئی تو کم سے کم جو علوم آخرت میں نفع بخش ہے، یعنی علم تزکیہ، قلب کا تزکیہ، قلب کی صفائی، توجہ اللہ کیسے حاصل،
اس حوالے سے کبھی ہمیں فکر پیدا ہوئی؟ اس حوالے سے کبھی ہمیں فکر پیدا ہوئی؟ ایک انسان کا عجیب دستور ہے، انسان بہت عجیب و غریب ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے در پہ جاتا ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر حیات سے ہوں، چاہے انتقال فرما چکے ہوں، دونوں کے ہاں جب جاتا ہے نا، تو یہ اولیاء اللہ جنہوں نے کہ دنیا کو لات مار دی، جنہوں نے دنیا کو اپنی جیب میں تو رکھا لیکن اپنے قلب میں جگہ نہیں دی، جنہوں نے دنیا کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھا اور دنیا سے دور رہنے کی دعوت دی، ان اولیاء کرام، ان بزرگان دین کی خدمتوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو جانے کے بعد ہم دعا ان سے کس بات کی کراتے ہیں؟ حضور یہ دعا کر دیجئے کہ ہمارا جاب بہتر ہو جائے، ہماری روزی اچھی ہو جائے، ہم کو صحت حاصل ہو جائے۔ لیکن کیا ہم نے ان بزرگوں کی بارگاہوں میں جا کر کے کبھی عرض کی کہ حضور نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں خیالات ہمارے بہکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا ہوں، کیا یہ سوال، اس کا علاج کیا ہے؟ کہ یہ علاج، اس علاج کے لیے کبھی ہم نے اپنے اولیاء سے، اپنے مشائخ سے، اپنے پیروں سے، اپنے بزرگوں سے اس بات کی درخواست کی ہے؟ بہت ہی مقام عبرت ہے، مقام محاسبہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت تراب علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، یہاں لکھنؤ کے پاس ایک خانقاہ کاظمیہ قلندریہ، وہاں سے ہمارے شیخ دائی اسلام شیخ ابو سعید حفظہ اللہ کو جو ہے خلافت بھی حاصل ہے، اس خانقاہ سے دوسری خلافت بعد میں جو ابھی تقریباً 4-5 سال قبل ہمارے شیخ کو حاصل ہوئی، تو اس خانقاہ کے ایک بڑے بزرگ جو ہے تراب علی شاہ قلندر، بڑے شاعر تھے، بڑے صوفی، بڑے شاعر، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک شعر میں انہوں نے فرمایا کہ حیف سر حق نہ پوچھا ایک نے، حیف سر حق نہ پوچھا ایک نے، حیف مطلب یعنی افسوس، حق نہ پوچھا ایک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار نہیں کسی نے پوچھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کیسی عظمتوں والی ہے، اس کی صفات کیسے ہیں، اس کی تجلیاں کیسی ہوتی ہیں، اس حوالے سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ حیف سر حق نہ پوچھا ایک نے، وہ پاس میرے ایک زمانہ ایک جہاں آیا گیا، وہ پاس میرے ایک جہاں آیا گیا، اگرچہ میرے پاس ایک دنیا آئی ہے، نہ جانے کتنے لوگ آئے گئے ہیں، لیکن ایک نے بھی یہ سوال نہیں۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جنہوں نے دنیا کو دھتکار دیا، ان کے پاس ہم دنیا ہی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کمتر کو ہی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ بنی اسرائیلی صفت ہے، یہ بنی اسرائیلی صفت ہے، ان کو روحانی غذا مل رہی تھی، من و سلوہ، روحانی غذا مل رہی تھی نا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں ہم کو کھلائے جو زمین اگاتی ہے، کیا؟ من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، کیا چاہیے؟ ککڑی چاہیے، گیہوں چاہیے، مسور چاہیے، یعنی یہ جو دنیا کی ادنا چیزیں ان کو چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، جو بہتر ہے اس کے بدلے تم ادنا چیز کو طلب کر رہے ہو، کمتر چیز کو طلب کر رہے ہو، کمتر چیز کی تلاش میں ہو۔ تو یہ صفت کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے اندر ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہماری امت جو ہے نا، وہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی اور اس میں اضافہ کرے گی، ایک خوبی میں، ایک قباحت میں، ایک برائی میں اضافہ کرے گی۔ تو ان کے نقش قدم پر کہیں نہ کہیں ہم چل رہے ہیں کہ اعلیٰ چیز ہم طلب نہیں کرتے، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ہم ان مشائخ کی بارگاہوں میں ادنا کو طلب کرتے۔ اگر ہم دنیا بھی طلب کریں اور آخرت بھی طلب کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اور دنیا کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری جو ہے، دنیا کی جو جدوجہد ہے، یہ ساری آخرت کا ذریعہ بن جائے، اور اس دنیا کو ہم آخرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی، اس کو ہم بنا سکتے ہیں اپنی کوششوں سے، اچھی نیتوں کے ذریعے سے، اچھی نیتوں کے ذریعے سے ہم بنا سکتے ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اولیاء کی بارگاہ میں ہم مانگتے کیا ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں، کم تر چیز کو مانگتے ہیں۔ دیکھیے امام غزالی جیسے عظیم بزرگ صوفی عالم کے شاگرد، ایسے زبردست شاگرد، وہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ میں یہ جانوں کہ علم نافع کیا ہے اور علم غیر نافع کیا ہے، کیا نفع بخش ہے، کیا نفع بخش ہے، اور ایکچولی ہوتا کیوں ہے یہ؟
یہ خیال ان کے دل میں کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیے جو جتنی بلندی پر ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مقام میں جو جتنا بڑھا ہوگا اتنے ہی زیادہ اس پر خوف۔ آپ حضرت حنظلہ کو دیکھ لیجئے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت میں ہیں، لوٹ کے جب گھر پہنچ رہے ہیں اپنے اہل و عیال میں گم ہو رہے ہیں تو ان کے دل پہ کیا خطرہ گزر رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ حنظلہ تو منافق ہو گئے، نافقہ حنظلہ، یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ کیوں؟ چونکہ وہ بلند مقام پر تھے، ان کو احساس ہوا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو لوٹے پیٹے لوگ پہلے سے ہیں، کوئی دولت اور کوئی نعمت ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو احساس کیا ہو کسی چیز کے لوٹنے کا اور پٹنے کا، کسی چیز کے کھو جانے کا۔ ایک دولت ایمان ہے، وہ بھی دولت ایمان اگر انڈیویجولی ہم محاسبہ کریں اپنا تو ایمان کتنا ہے اور کس لیول پر ہے، ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں خوب بہتر جانتا ہے۔ استفت قلب، اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے اور کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ مفتیان کرام فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، مفتیان کرام سے ہم پوچھیں گے تو یہی کہیں گے کہ آپ مومن ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ استفت قلب کا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، بین افتاک المفتون، اگرچہ مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، مفتیوں نے اگرچہ فتویٰ دے دیا ہو لیکن اپنے قلب سے پوچھیے۔ ہم اپنے قلب سے پوچھیں ایمان کی جو حقیقت ہے، حقیقت ایمان جسے تصدیق کہتے ہیں، تصدیق موجود ہے ہمارے قلب میں یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو خوشخبری ہے ہمارے، مبارکبادی ہے ہمارے، اور اگر موجود نہیں ہے تو یہ مقام افسوس ہے اور مقام محاسبہ ہے۔ ایسے موقع پر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تصدیق قلبی عنایت فرمائے، کیونکہ جب تک ادھر سے عنایت نہ ہوگی یہ نعمت بھی ہم کو حاصل نہیں۔ ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں محتاج ہیں، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے تو ہم کو ہدایت ملنے والی نہیں۔ اچھا، اور ایسے ہی ہمیں اس بات کا خیال پیدا ہوا، ہماری جو اپنی دنیاوی زندگی ہے، اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ہم کتنے متفکر رہتے ہیں، کتنے پریشان رہتے ہیں۔ ہم کو کوئی بیماری ہوتی ہے 10 ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دنیا کی کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے 10 طرح کے لوگوں سے مشورے لیتے ہیں، 10 طرح کے ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا جسم 2 چیز سے مرکب ہے، ہمارا وجود 2 چیزوں سے مرکب ہے، 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہے یہ جسم اور دوسری چیز ہے روح۔ تو جسم کے حقوق تو ہم سب ادا کر رہے ہیں، کپڑوں کو خوب صاف کرتے ہیں، جسم کو خوب صاف کرتے ہیں، اور جسم کو قوت عطا کرنے والی غذائیں ہم خوب کھلاتے ہیں، لیکن روح کو قوت عطا کرنے والی غذائیں ہم نے کیا کھلائی؟ قلب کو پاک اور صاف کرنے والی چیزیں ہم نے کیا کھلائی؟ نفس کو مزکہ کرنے والی چیزیں ہم نے کیا کھلائی؟ اور کیسے، کون سے صابن سے ہم نے اس کو دھویا؟ اور کیا یہ ہم اس کو خود سے دھل سکتے ہیں یا کسی کی نگرانی یا کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ تو ہم نے رہنمائی کس کی حاصل کی؟ جبکہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے، اس کی چالیں سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ہمارے داعی اسلام حضرت شیخ ابو سعید شیخ ثناء اللہ محمد صفوی قدس حفظہ اللہ ورعاہ جب آپ مصر تشریف لے گئے تھے، اور یہ پہلے سفر کی بات ہے، سن مجھے یاد نہیں، پہلا سفر تھا آپ کا مصر کا، تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی جو کہ مصر میں ایک بہت مشہور بزرگ ہیں، امام شعراوی۔ آپ لوگوں نے کبھی ان کا نام سنا ہو شاید، ویڈیوز ان کی بہت ساری عربک میں موجود ہیں۔ وہ بلیک سے ہیں اور جس طرح میں ٹوپی پہنتا ہوں یہی ٹوپی ہے ان کی، یہ انہی کی دراصل ٹوپی ہے، مصر میں مشہور ہے، میں نے انہی سے یہ ٹوپی لی ہے، مطلب اس کو ان سے ایک محبت ہے تو میں نے وہ ٹوپی لگانی شروع کر دی۔ تو ان کے نواسے یا پوتے کی بات ہے، حضرت جب اپنے فلیٹ پہ رکے ہوئے تھے، حضرت سے ملاقات کے لیے ان پوتے یا نواسے جو ہے کا نام تھا لطفی شعراوی، شیخ لطفی شعراوی۔ شیخ لطفی شعراوی جو ہے حضرت داعی اسلام سے ملاقات کے لیے جو ہے تشریف لائے۔ تو حضرت داعی اسلام سے ملاقات کے لیے وہ تشریف لائے، تو اس ملاقات میں بہت ساری گفتگو ہوئی۔ کچھ گفتگو حضرت داعی اسلام کی جو ہے ان سے تنہائی میں ہوئی، کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ میں، وہ تھے اور ہمارے شیخ تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، داعی اسلام سے سوال کیا کہ آپ نے سب سے عجیب و غریب چیز کیا پائی؟
شیخ سے ہمارے پوچھا کہ سب سے عجیب و غریب چیز آپ نے کیا پائی؟ تو ہمارے شیخ نے ایک تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے توقف کیا، تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر آپ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے نفس کو سب سے زیادہ، اپنے نفس کو سب سے زیادہ عجیب و غریب پایا۔ جب حضرت اسلام نے جواب دیا تو وہ اچھل گئے اور کہا واللہ العظیم میں نے یہ سوال متعدد مشائخ سے کیا، متعدد بزرگان دین سے کیا، لیکن سب نے عجیب و غریب جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ تاج محل کو بہت عجیب و غریب پایا، کسی نے کچھ، لیکن آپ پہلے شخص ہیں جس نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنے نفس کو سب سے عجیب و غریب پایا، اور واللہ العظیم یہ جو جواب ہے یہی جواب سے، تو کہ نفس ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی اور اب تک نہ جانے کتنے رشد و ہدایت عطا کرنے والے لوگ اللہ کی جانب سے آئے اور سبوں نے بتایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے، اور اس کے باوجود، اور ہر زمانے میں لوگ اس کی اصلاح اور اس کی تربیت میں لگے رہے، اس کے باوجود جو ہے ہر زمانے میں نئی نئی چالیں اور تربیت کرنے والوں کو نئے نئے طریقے اختیار کرنے پڑے، اور اس کے باوجود یہ مکمل طور سے جو ہے تربیت کو قبول نہیں، ذرا سی کوتاہی کر دی جائے تو فوراً یہ جو ہے پھر شر کی طرف پلٹ جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے زبردست یہ جواب عنایت۔ تو انہوں نے جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درخواست کی کہ حضور جو ہے ایسا ایسا مسئلہ ہے، اس طرح کی پریشانی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کون سا علم نافع ہے، کون سا علم نافع نہیں ہے، کون سا علم نفع بخش نہیں ہے۔ تب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے جواب میں یہ رسالہ تحریر، اور انہوں نے اس بات کی، اس میں اپنے جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے اس بات کی صراحت کر دی تھی کہ حضور اگرچہ آپ کی کتاب احیاء العلوم جو ہے ہمارے تمام سوالات کا جواب اس کے اندر موجود ہے، ہمارے تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کوئی چند اوراق کی شکل میں میرے لیے کچھ باتیں لکھ دیں جو آپ کی تعلیمات کا خلاصہ ہوں، جن کو میں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھ سکوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکوں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی رہنمائی فرماتے ہوئے یہ رسالہ تحریر فرمایا، اور اس رسالے کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسالہ کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا ہے۔ اس رسالے کا چونکہ آپ نے اس میں خطاب جو ان کو کیا، ان کو جو ایڈریس کیا ہے نا، وہ ایڈریس جگہ جگہ ایھا الولد کہہ کے کیا ہے۔ ایھا الولد میں ایک بات اور ہے، ایک بات اس میں ایک نقطہ ہے اس نام میں، یہ اس لفظ کا استعمال جو ہوتا ہے صوفیہ کے ہاں، مشائخ کے ہاں، ولد کے معنی بیٹے کے، ٹھیک ہے، لیکن امام غزالی نے یہاں پر یا بنیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، میرے بیٹے نہیں کہا، ولد کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ اصل میں دیکھیے انسان کی جو ولادت ہوتی ہے، بزرگوں کے یہاں کہا جاتا ہے کہ انسان دو مرتبہ پیدا ہوتا ہے، انسان دو مرتبہ پیدا ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی ماں اسے جنم، اور ایک مرتبہ اس وقت وہ پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، توبہ۔ چونکہ توبہ سے پہلے کا انسان اور توبہ کے بعد والا انسان دونوں ایک نہیں ہوتا۔ توبہ کے پہلے والا جو انسان ہے وہ ایک ظالم و جابر، اپنی جان پر ظلم کرنے والا انسان، اور توبہ کے بعد والا جو انسان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا انسان۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ التائب من الذنب کمن ولد الآن، اس مفہوم میں حدیث آیا کہ اس انسان کی طرح سے ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا۔ یہ پتہ چلا کہ جو راہ سلوک میں توبہ کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی ایک نئی ولادت ہے، اس ولادت کو ولادت روحانی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی طرف اشارہ جو ہے نا قرآن کریم کی ایک آیت میں موجود ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تو احسن تقویم پر پیدا کیا، اچھے سانچے میں پیدا کیا. احسن تقویم صرف ظاہری لحاظ سے نہیں ہے بلکہ باطنی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بہترین سانچے میں پیدا کیا. اس طریقے سے انسان کی روح گویا بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی بیوٹیفل ہے، جس طرح سے کہ انسان کا جسم بہت بیوٹیفل ہے. اور روح کیسے بیوٹیفل ہے؟ اس لیے بیوٹیفل ہے کیونکہ من امر ربی ہے، وہ امر ربانی سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے ہے. اور اس لیے بیوٹیفل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز الست میں، جبکہ ہم اس جسموں کے ساتھ موجود نہیں تھے، یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، اسی عہد میں، اسی عہد الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جب روحوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا جام روح کو اسی وقت پلا دیا. سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب. اور حقیقت میں جو الست بربکم کی جو صدائے سرمدی آئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو ایک نورانی جس کو نورانی جو صدا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے جو تعالیٰ ہم کلام تھا، اس کلام کی لذت سے جو لوگ اس دنیا میں بھی سرشار ہوتے ہیں وہی لوگ دین پر قائم رہتے ہیں، وہی لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور جو لوگ اس صوت سرمدی کو بھول جاتے ہیں، جو لوگ اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، اس کی لذت کو فراموش کر چکے ہیں، وہی لوگ اس دنیا میں کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان یہ ہے کہ اس نے خاص فضل فرماتے ہوئے کہ بندہ کہیں وہ میرے وعدے کو بھول نہ گیا ہو، اس کی تذکیر کے لیے، اس کو یاد دلانے کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا اور اس دنیا کے اندر اپنی نشانیاں بکھیری. اور اللہ نے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر، یونیورس کے اندر، خود ان کے اندر. اس لیے حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ ہی حق ہے نا. تو انسان جو ہے نا، یہاں پر دیکھیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا. پھر کیا ہوا؟ دنیا میں انسان آنے کے بعد کیسا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، وہ اسفل السافلین میں چلا گیا، ہم نے اس کو اسفل السافلین میں ڈال دیا. دنیا میں آنے کے بعد جب تک انسان جتنا کمزور تھا، جب تک کمزوری کی حالت میں تھا، اپنے رب کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط تھا. ماں کے پیٹ میں دیکھیے کتنا کمزور تھا، لیکن کتنا زبردست متوکل تھا وہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے. جب متوکل تھا تو دیکھیے اللہ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسا فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر. اور جب باہر نکل کے آیا تو باہر سے نکل کے آنے کے بعد بھی چونکہ وہ متوکل ہے تو دیکھیے ماں اس کو خود ہی بار بار دودھ پلا رہی ہے. اور جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے پھر ماں جو ہے نا اس کی جانب توجہ کم کر دی، پھر وہ روتا ہے تب دودھ پلاتی. پھر ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ وہ دودھ سے بھی الگ کر دیتی، پھر غذائیں دنیا میں کھلاتی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود کفیل ہوتا جاتا ہے. اور ایسے ہی آہستہ آہستہ وہ جو ہے جیسے جیسے اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے رب کی ذات سے دور ہوتا ہے، رب کی سے جو ہے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے کہ دنیا کی ہرس، دنیا کی تمام، دنیا یہی رہ جاتی ہے. اور پھر انسان جو ہے اپنے رب کو بھول بیٹھتا ہے اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو بھی فراموش کرتا ہے. اللہ نے فرمایا مگر آگے استثناء کرتے ہوئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. پتہ کیا چلا کہ جو ایمان لے آتا ہے، جو دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کرتا ہے، اس کی رضا کا ارادہ رکھتے ہوئے عمل صالح کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو اسفل السافلین میں چلے. یہی ایمان لانا، تصدیق کرنا اور توبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی راہ اختیار کرنا، یہی ولادت روحانی ہے. تو انسان دو مرتبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اس وقت جب اس کی ماں نے جنم دیا، اور ایک اس وقت جب کہ وہ جو توبہ کرتا ہے، کسی شیخ، کسی مرشد کے ہاتھ پر جو ہے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی زندگی اختیار کروں. تو اس لیے ولد کا جو لفظ ہے نا، وہ اسی لیے امام غزالی نے اس لفظ کا، اس میں نقطہ یہی ہے اس میں کہ وہ گویا پیدا ہوا ہے. اب اس کے اندر چونکہ رضا الہی کا ارادہ پیدا ہوا تو گویا ولد ہے وہ، اگرچہ عمر اس کی کتنی ہو، 50 سال. ظاہر سی بات ہے کہ امام غزالی کی جس شاگرد نے یہ سوال کیا ہوگا وہ علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، تو کیا وہ 4 سال کے تھے اور 5 سال کے تھے یا 10 سال کے تھے یا 15 سال کے تھے؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے عمومی طور پر کم سے کم 20 کے اوپر رہے ہیں.
لیکن اس کے باوجود امام غزالی ان کے ساتھ ولد کا لفظ ذکر کرنا، اس میں نکتہ یہ ہے گویا ان کے ہاں جیسے ہی اور جس بھی بندے کے ہاں جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ پیدا ہوا، گویا سلوک ربانی کا بچہ پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنے والا بچہ ایک پیدا ہو گیا جو اب تک نہیں تھا، اب تک تو غافل انسان، سرکش انسان. تو یہ جو ہے اس لیے صوفیہ کے ہاں میرے بیٹے یا ولد کا لفظ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کمال تک پہنچانے والے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بچہ خود سے پرورش نہیں پا جاتا ہے. اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایک مربی چاہیے، کوئی نہ کوئی تربیت کرنے والا چاہیے جو اس کو کمال تک پہنچائے. ارادہ نہ پیدا ہوا ہے، رضائے ربانی کا بچہ نہ پیدا ہوا، اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو مر جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں خیر کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، لیکن خیر کی جو آگے کے راستے ہیں ان راستوں پہ وہ نہیں چلتا تو وہ پھر سے نیت ختم ہو جاتی ہے، وہ ارادہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سے اپنے گناہوں کی طرف، اپنی سابقہ زندگی کی طرف انسان پلٹ جاتا ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب کے اندر اگر خیر کا ارادہ پیدا ہو تو وہ جو دیگر اسباب ہو سکتے ہیں اس کی حفاظت کے، ان اسباب کو استعمال کریں تاکہ یہ اور بڑا ہو، یہ مضبوط و توانا ہو. کیونکہ ادھر شیطان کا جو بچہ ہے وہ آلریڈی موجود ہے نا، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مستقل ہم کو گھیرے ہوئے اپنے نرغے میں لیے ہوئے ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اس نے وعدہ کیا ہے اپنے رب سے کہ ہم صراط مستقیم پہ بیٹھیں گے، اور پھر ایسے ویسے نہیں، ہم کو تو وہ نرغے میں لیے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں ان پر حملہ کروں، ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی. ہم شیطان کے نرغے میں ہیں، ایسے میں ہمیں کوئی گارڈ چاہیے نا، ایسے میں کوئی ہمیں کوئی ایک اپنا، ہم کو جو ہے ایک سیفٹی گارڈ چاہیے نا، ہم کو ایک کوئی ہمارا مجاہد ایک ہونا چاہیے نا جو ہماری حفاظت کر سکے. وہ کون ہے؟ وہ ہمارا شیخ. تو کسی نہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے ہمیں تربیت کا تعلق قائم کرنا چاہیے. خیر، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو رسالہ لکھا اور اس کے بعد جو گفتگو کی ہے، بس شروع کے چند کلمات میں ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں گفتگو آج کے لیے ختم کرتا ہوں. امام غزالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم ایھا الولد والمحب العزیز. یہ بات ذہن نشین کر لو اے بیٹے اور اے محبت کرنے والے عزیز بیٹے. اس جملے میں کیسا پیار ہے. پتہ کیا چلا؟ جو استاذ ہو، جو مرشد ہو، اس کے لب و لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے. جب کوئی بندہ اللہ کی جانب متوجہ ہو اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو تو اس کو آپ پیار سے جو ہے نا پچکار کے، پیار سے آپ اس کو بلائیے، اس کو فوراً ہی اس کے اوپر بڑا بوجھ نہ ڈالیے، اس سے کرخت لہجے میں بات نہ کیجیے، یا اگر وہ گناہوں میں لدا آیا ہے، گناہوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا آیا ہے تو فوراً ہی اس کو آپ ڈرا نہ دیجیے، ورنہ وہ بیک چلا جائے گا، واپس چلا جائے گا. اس کو پیار سے بلائیے، اس کو پیار سے بلائیے. جب پیار سے بلائیں گے تو اس کے اندر اور شوق پیدا ہوگا. اس کو اس وقت گناہوں کا احساس فوراً مت دلائیے، کیونکہ فوراً گناہوں کا احساس ہو جائے گا تو وہ تو پھر آپ خوف دلا دیں گے زیادہ تو وہ لوٹ جائے گا، واپس ہو جائے گا. اس انسان کی طرح سے وہ بنی اسرائیل کی جو توبہ کا واقعہ ہے جس نے 99 انسان کو قتل کیا تھا، تو ایک عابد کے پاس گیا نا، کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. کہا تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی، 99 لوگوں کو تم نے قتل کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر دیا اس نے. اب اس کے بعد پھر سے یہ اللہ کا فضل ہے، پھر سے توبہ کی توفیق ہوئی. تو پھر آخر میں کیا ہوا؟ ایک عالم کے پاس پہنچا، کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں توبہ تمہاری ہو سکتی ہے، البتہ توبہ کے لیے استقامت چونکہ ضروری ہے، تم چونکہ گناہوں میں ڈوبے ہو. توبہ کے لیے ضروری ہے، توبہ پر باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو گناہوں کا ماحول ہے اس ماحول سے جدا ہو جائے. چنانچہ کہا کہ دیکھو فلاں بستی میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں جا کر کے بود و باش اختیار. کس لیے کہا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ وہ گناہوں کے ماحول سے الگ ہو جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بندہ چلا، راستے ہی میں تھا اور اس بستی سے بھی قریب بھی نہیں تھا، دور تھا تھوڑا، لیکن انتقال ہو جاتا ہے. پھر دیکھیے کیسی رحمت الہی متوجہ ہوتی کہ عذاب کے فرشتے آ گئے اور جو ہے جنت کے فرشتے آ گئے. پھر بحث ہونے لگی، پھر اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فیصلہ کیا کہ زمین ناپی جائے. تو وہ بندہ جو ہے حقیقتاً گناہگاروں کی بستی سے بھی قریب تھا، لیکن اللہ کی رحمت نے وہاں پر
فضل فرمایا، اس بندے کو جو ہے نا وہ ان کی بستی سے قریب کر دیا، نیکوں کی بستی سے جو ہے ان بندوں کو جو ہے اس بندے کو قریب کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے اس کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیا، اور وہ بندہ جو ہے مغفور ہو گیا، بخشش یافتہ ہو گیا۔ تو یہ سوچئے کہ یہیں پر کہا گیا کہ رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، کیسے میں اپنے بندے کو معاف کروں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ لب و لہجہ دیکھیے قرآن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا لب و لہجہ دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ۔ تو فرمایا کہ امام غزالی نے کہ ایھا الولد والمحب العزیز اطال اللہ بقاءک بطاعتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی اپنی اطاعت میں طویل فرمائے، اپنی اطاعت میں دراز فرمائے، یعنی تم کو ایسی زندگی عطا فرمائے جو دراز ہو، لیکن اس زندگی میں اللہ کی اطاعتیں ہوں، گناہ نہ ہو زندگی کے۔ وَسَلَكَ بِكَ سَبِيلَ أَحِبَّائِهِ، اور تم کو اللہ اپنے محبوبوں کی راہ پر چلائے، اپنے نیک بندوں کی راہ پر چلائے۔ فرمایا کہ ان منشور النصیحت یکتب من معدن الرسالہ، انہوں نے کہا کہ نصیحت تم نے مجھ سے طلب کی ہے، لیکن میں اپنی جانب سے کوئی نصیحت نہیں کروں گا، نصیحت جو بھی کروں گا، نصیحت جو بھی ہونی چاہیے وہ معدن رسالت سے ہونی چاہیے، رسالت کی کان سے وہ آنی چاہیے، یعنی حضور کی جانب سے وہ آنی چاہیے۔ تو حضور نے کیا نصیحت فرمائی وہی نصیحت میں، ان کان قد بلغک منہ نصیحتا، ان کان قد بلغک منہ نصیحت فأی حاجت لک فی نصیحتی، کہا کہ اگر تم کو حضور کی احادیث، نصیحت والی احادیث تم تک پہنچ چکی ہیں تو میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟ جب حضور کی جانب سے نصیحت آ چکی تو پھر میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِن لَّمْ تَبْلُغْكَ، اور اگر تم تک حضور کی نصیحتیں نہیں پہنچی ہیں، فَقُل لِّي مَاذَا حَصَّلْتَ فِي هَٰذِهِ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ، تو بتاؤ تو صحیح کہ پھر اتنے زمانے تک تم نے جو علم حاصل کیا تو سیکھا کیا، تم کو ملا کیا ہے؟ تم نے جو علم ظاہر حدیث پڑھی، فقہ پڑھی اور قرآن پڑھا، قرآن کے علوم حاصل کیے، تو کیا ان میں نصیحت کی باتیں نہیں تھی؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان چونکہ علم ظاہر کے تاثیر میں جب لگا ہوتا ہے تو اس کی توجہ اس پہلو سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو نصیحت کی ہے، ان کی جو پہلی نصیحت ہے وہ بڑی زبردست ہے اور بہت ہی پیاری نصیحت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو اسی پر ختم کر دی جائے، اور جو امام غزالی کی جو نصیحت ہے اگلی، اس کے بارے میں ہم سسپینس میں رہیں اور جاننے سوچیں کہ کیا نصیحت امام غزالی نے کی ہوگی۔ اور کتاب آپ کے پاس موجود ہے ٹرانسلیشن، اس کو کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا شروع کی باتیں کہ، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آپ بعد میں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب تک جو گفتگو ہوئی اس گفتگو سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ سب سے پہلی بات جو سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیسے ایک امام غزالی کے شاگرد جو کہ خود عالم تھے اور قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ تھے، اس کے باوجود ان کے دل میں کیسے طلب مولا اور رضائے الہی کی آگ بھڑکی اور انہیں کیسے اپنے استاد سے نصیحت کر۔ تو ہم سب کے دل میں رضائے الہی کی آگ بھڑکنی چاہیے، اور اب تک جو زندگی ہماری غفلت میں گزری، ہم نے علم تو بہت حاصل کیے، کوئی انجینئر ہے، ہم نے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، ہم نے جو ہے قرآن حدیث کے علوم حاصل کیے ہیں، لیکن توجہ اللہ کے جو علوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو، یہ جو علوم ہیں ان علوم کی تحصیل کیسے ہو، اور یہ علوم کیا صرف ان علوم کو صرف حاصل کرنے سے کام چل جائے گا، یا ان علوم کی روح کو اپنے اندر پھونکنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی کے ایک بات پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ غزالی نے فرمایا کہ لیس التصوف علم ينسخ وانما هو روح تنفخ، کہ تصوف جو ہے کوئی لکھے جانے والا علم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے یہ لوگوں کے سینوں میں پھونکا جاتا ہے، جس کی جو ہے جو آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھونکنے والا ہے چاہیے، اسی لیے جو ہے وہ شیخ جو ہے نا وہ پھونکنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہاں سے پھونکتا ہے؟ وہ چونکہ مزکا و مجلہ ہے، مزکا وہ مجلہ ہے، تو اس کا تعلق وہاں سے ہے، حقیقتاً وہاں سے پھونکا جا رہا ہے شیخ کے واسطے سے، اور پھر انسان جو ہے
انسان کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے قرب کی راہ پر گامزن فرمائے اور ہمیں جو ہے مرشد کی تلاش کی توفیق اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔